नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा औ सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निअमा अहलुल बैति अब्दुल्लाहि व अबू अब्दुल्लाहि व उम्मे अब्दुल्लाहि औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह, सहाबा कराम का तस्करा चल रहा है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, कि अल्लाह से सही तरह से जो डरने वाले हैं वो तो उसके उलमा हैं। तो कन्फ्यूजन हो सकता है किसी के दिमाग में कि मैं तो आलिम नहीं हूँ, तो क्या मेरा मतलब मैं अल्लाह से डर नहीं सकता। हमारी आम तौर से दुनियावी हमने माइंड सेट, जो हमारा माइंड फ्रेम है, वो हमने बिल्ट इन इस तरह से किया हुआ है कि अपनी जॉब्स को ना डिवाइड किया हुआ है। इसको इसे हमने अपनी जॉब्स डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। फलां भाई आलिम है तो वो कौन है, उसने जी दरस निज़ामी किया हुआ है, सर्फ, नाहव, मंतिक, बलाग़ा, फसाद, उसूल, ये चीज़ें पढ़ के और एक बंदा आलिम बन गया है। तो जी इसके ऊपर एक आलिम वफाकल मदारिस की डिग्री या स्टैम्प या जो भी वो निसाब पढ़ने के बाद, करिकुलम पढ़ने के बाद, भाई ये बंदा आलिम है। तो क्या सिर्फ वही बंदा अल्लाह से डर सकता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अल्लाह से तो कोई, हर बंदा जो अल्लाह को जानता होगा, पहचानता होगा, वो अल्लाह से डरने वाला होगा। तो ये बात ज़रा सी हमने ख़ुद अपने इन इट सेल्फ क्योंकि डाल दिया, तो इस वजह से हमें इन आयात पे कन्फ्यूजन होता है। इसीलिए आज ज़रूरी है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु का ख़ास तौर से, और फिर आगे इंशाअल्लाह जाबिर बिन अब्दुल्ला का आज या कल कोशिश करेंगे तज़किरा करें। ये दो हज़रात ख़ास तौर से मुहद्दिसीन सहाबा कराम में से थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस, हमने कल इनके वालिद साहब हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु का तज़किरा किया कि जिनकी मेहनत से इस्लाम दुनिया के, समझें उस वक्त की जो नॉन वर्ल्ड थी, वो ऑलमोस्ट पूरी आधी से तकरीबन कॉन्कर नॉर्थ सीरिया तक, बैजेंटीन एम्पायर तक हो चुकी थी, और मिस्र तक जाके वो गवर्नर बने, वहीं ये भी रहते थे। बहरहाल ये फरमाते हैं, ये बिल्कुल यंग एज में थे, अपने वालिद साहब के साथ ही इस्लाम ले आए और बिल्कुल डेडिकेटेड तरीके से इस्लाम के फॉलोअर थे ये। अब फरमाते हैं, एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सुना, समेअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्म इंतिज़ाअन यंतज़िउ मिनल इबाद वलाकिन युक़बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा हत्ता इज़ा लम युबक़ि आलिमन इत्तख़ज़न नास रुऊसन जुहालन फसुइलू फफ्तऊ बिग़ैरि इल्मिन फज़ल्लू व अज़ल्लू औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। कि इन्होंने फरमाया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते थे कि अल्लाह ताला इल्म को ऊपर उठा लेगा अपने पास, यक़बिज़ुल इल्म, कब्ज़ा कर लेगा इल्म के ऊपर, इंतज़ान यंतज़िउ मिनल इबाद, लेकिन इल्म को ऐसे उठाएगा कि उलमा को, जो सच्चे अल्लाह के नेक अल्लाह वाले होंगे, उनको उठा लेगा अपने पास। इल्म इन इट सेल्फ ख़त्म नहीं होगा, इल्म तो वहीं का वहीं मौजूद होगा, किताबों में लिखा हुआ होगा। यहाँ पे कुरान, हदीस, फ़िक़्ह, उसूल फ़िक़्ह, हर किताब में अंदर जो इल्म हज़ार से ऊपर 1200-1400 साल से चला आ रहा है, सब लिखा हुआ मौजूद होगा। लेकिन सही उलमा जो होंगे, अल्लाह उनको उठा लेगा। उनको जब उठा लेगा, अब इट्स एन ओपन फील्ड, अब कोई भी आएगा, अब किसी को कोई मसला पेश आएगा, वो अपने करीबी बंदे के पास जाएगा। किसी के पास भी फला आदमी है, गुमराह है वो खुद ही, उसके पास वो नॉलेज ही नहीं है। एक होता है एजुकेशन, एक होता है इल्म, यानी एक होती है नॉलेज और एक होता है एजुकेशन। नॉलेज जस्ट मीन्स कि किताब खोलेंगे आप, पढ़ के किताब में से और ये फ़लाँ चीज़ की एक्सरप्ट निकाल लेंगे, ये नॉलेज है, हमारे पास आ गई। लेकिन जो इल्म होता है, जो एजुकेशन होती है, वो अपने अंदर वो इल्म घुसा हुआ होता है। तो उसकी जो आला तरीन मिसाल वो हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु के फॉर्म में भी हमें मिलती है। बहुत ही नेक, पायस अल्लाह वाले थे, यंग एज से ही बिल्कुल डेडिकेटेड, हर वक्त दीन की फ़िक्र में लगे रहते थे। बुखारी शरीफ की एक रिवायत में आता है कि इनके वालिद साहब हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ने किसी जगह शादी कराई, बहुत अच्छी नेक शरीफ खातून से। अब ये तो नेक अल्लाह वाले, पूरा दिन रात टोटल अल्लाह की इबादत में मशगूल रहने वाले। तो ये आए, एक मरतबा इनके वालिद साहब इन पे चेक एंड बैलेंस भी रखा करते थे। उन्होंने इनकी बेगम से पूछा, इनकी अहलिया से, कि ये तुम्हारे साथ कैसा रवैया रखते हैं। उन्होंने कहा, ये तो हर वक्त अल्लाह वाले दिन रात अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते हैं, मुझे तो टाइम ही नहीं देते ये।
یہ بات انہیں ناگوار گزری، انہوں نے جا کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی شکایت لگا دی اپنے بیٹے عبداللہ کی کہ یہ اپنی بیوی کو ٹائم نہیں دیتے۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام نے انہیں بلایا، انہیں بلایا اور سمجھانے کی کوشش کی اور پوچھا کہ بھائی کیا معمول ہے تمہارا، کتنی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا میں روزے کتنے رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا میں روز روزہ رکھتا ہوں، یعنی ایوری ڈے آئی فاسٹ۔ انہوں نے کہا ایسا کرو اب تم مہینے میں صرف 3 روزے رکھا کرو۔ اور قرآن کتنا پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا میں روز رات ایک پورا قرآن ختم کر لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، اب تم مہینے میں صرف 1 قرآن ختم کرو گے۔ اب وہ ایک دم ظاہر ہے جو بندہ اس لیول کا مجاہد اللہ کا اور عبادت والا ہو، اس کو تو یہ چیز ہی سمجھ نہیں ہے میں اتنا کم کیسے کروں۔ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ سخت رکھتا ہوں، آئی ہیو دا کیپیبلٹی، مجھے اس سے زیادہ کرنے دے عبادت، کیونکہ یہ تو وہ زمانہ ہے نا، آپ اپنی مرضی سے تو نہیں۔ اگر کوئی بندہ خود ہی عبادت شروع ہو جائے جبکہ اللہ کے نبی نے منع کیا، اللہ کے رسول نے جب منع کیا کسی چیز سے، تو وہ تو عبادت این خدا نہ خواستہ اور نعوذ باللہ گناہ بن سکتی ہے۔ تو کوئی بندہ ایکسٹرا عبادت کرے تو ایکسٹرا عبادت کا بھی ایک سرٹن معیار ہوتا ہے نا۔ کوئی بندہ ہر فرض کی نماز کی عشاء کی رکعت ہے، 4 رکعتیں ہم پڑھ رہے ہیں، کوئی 6 پڑھنا شروع کر دے کہ جی مجھے زیادہ ثواب ملے گا، میں تو 2 رکعتیں ایکسٹرا پڑھ رہا ہوں، اس کی تو نماز ہی نہیں ہو رہی ہوگی۔ تو دین میں اس کو کہتے ہیں ایڈیشن اور سبٹریکشن دونوں بالکل اس کے معیار کے مطابق ایک سٹینڈرڈائز طریقے سے ہونا چاہیے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا میں زیادہ آئی ہیو دا کیپیبلٹی، مجھے زیادہ کرنے دیں۔ انہوں نے کہا اچھا بھائی تم پھر ایسا کرو کہ مہینے میں ہفتے میں 1 روزہ رکھ لو یا 2 روزے رکھ لو۔ انہوں نے کہا نہیں، اس سے بھی زیادہ رکھ سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا بھائی ہفتے میں 3 رکھ لو۔ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا پھر میکسیمم یہ ہے کہ تم 1 دن روزہ رکھو اور 1 دن چھوڑو۔ یہ اس کو کہتے ہیں صوم داؤدی۔ داؤد علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ ہر روز 1 دن ہی یوز ٹو فاسٹ اینڈ دا نیکسٹ ڈے ہی ڈنٹ یوز ٹو فاسٹ۔ تو یعنی 1 دن روزہ رکھیں 1 دن نہ رکھیں، یہ کانسٹنٹ معمول بنا لیں اپنا۔ یہ سب سے ہائیسٹ الٹیمیٹ معیار ہے روزوں کا۔ تو فرمایا کہ یہ تم کر لو۔ اور پھر بولا اچھا بھائی قرآن پاک کتنا پڑھتے ہو؟ تو وہ بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ میں تو روز رات میں 1 قرآن پڑھتا ہوں۔ انہوں نے کہا اب تم مہینے میں 1 قرآن پڑھا کرو گے۔ تو حیران، انہوں نے کہا نہیں میں تو اس سے زیادہ ہی سخت رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا چلو پھر مہینے میں 2 قرآن کر لو۔ بہرحال یہ نیگوشیٹ ہوتے ہوتے فائنلی یہ موقع یہ ہوا کہ آپ اچھا یہ کرو ہر روز 1 منزل بس پڑھ لو، یعنی کہ ہر ہفتے میں 1 قرآن ختم کر لو۔ آپ دیکھتے ہیں نا قرآن میں نیچے منزل ہوتی ہے، منزل لکھا ہوتا ہے، منزل 1 2 3 7 منزلیں ہیں۔ تو ان کو وہ فرمایا کہ آپ ہفتے میں 1 قرآن ختم کر لیا کرو، یہ میکسیمم لمٹ۔ اب بہرحال یہ اس لمٹ کے اوپر بھی ایسا ڈیڈیکیٹڈ رہے ساری زندگی کہ ساری زندگی اس کے اوپر عمل کیا انہوں نے۔ اور کبھی جیسے رمضان آ جاتا ہے تو رمضان میں کیا کرتے تھے، اب جو رات کو پڑھنا ہے وہ دن میں ہی کسی کو سنا دیا کرتے تھے قرآن پڑھ کے، اور رات میں پھر الگ پڑھ لیا کرتے تھے۔ کبھی ان کا معمول کے اندر کوئی رہ گیا، کہیں روزہ چھوٹ گیا کسی سفر میں حضر میں، یا کوئی تلاوت رک گئی تو اسے فوراً پورا اپنا جو پیچھے رہ گیا اس کو بیلنس کو کمپلیٹ کر کے اور آگے چلتے تھے۔ ان کا پورا زندگی یہی روٹین تھا۔ تو بہرحال انہوں نے جو نبی علیہ السلام سے خاص علم حاصل کیا اس کو یہی نہیں کہ صرف آگے یعنی کہ زبانی سے یا اپنے عمل سے پہنچایا، بلکہ یہ نبی علیہ السلام کی احادیث کو لکھ لیا کرتے تھے۔ انہوں نے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے خاص طور سے اجازت لی ہوئی تھی، اور ان کے پاس ایک حدیث کا کتابچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ہی انہوں نے بنانا شروع کر دیا تھا، اور یہ احادیث کو لکھا کرتے تھے۔ اور اس کا نام غالباً آتا ہے، انہوں نے خود ہی صادقہ کے نام سے اس کتاب کا خود ہی نام بھی رکھا ہوا تھا جس میں احادیث تھیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کنفیوژن یہ اسی وجہ سے غالباً ہوا، انہوں نے فرمایا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر، ان سے مراد حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص تھے، کہ یہ سب سے زیادہ روایات حدیث نقل کرتے ہیں، جبکہ ابو ہریرہ یونانیمسلی امت کا اجماع ہے کہ ان سے تو تقریباً 5000 سے اوپر حدیث روایت کی گئی ہیں، اور وہی سب سے بڑے حدیثوں کو نقل فرمانے والے ہیں۔ لیکن انہیں بھی ان کثیر الروایات صحابہ کرام میں شمار کیا جاتا ہے، ان سے بھی تقریباً 700 کے قریب اوپر روایات ملتی ہیں۔ اور حدیث کی کتاب میں یہ ایک بہت ہی یونیک روایات ملتی ہیں اس سند سے، عمر بن شعیب عن ابی عن جدی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ جب روایت ملتی ہیں یہ بہت ہی یونیک ہے۔ اس کے اندر بڑے بڑے محدثین نے جرح و تعدیل بھی کیا ہے کہ یہ ان کی جو گرینڈ سن تھے ان کے فادر سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی ایٹسیٹرا، اور بڑے مزے کی اس کے اوپر حدیث کے اندر ڈیٹیل موجود ہے۔ لیکن فیکٹ آف دا میٹر از جب آپ صحاح ستہ کی کتابوں میں دیکھیں گے تو ترمذی میں، نسائی میں، ابو داؤد میں، سبھی کتابوں کے اندر ان کی ہمیں احادیث روایات جو انہوں نے کی ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں۔
اور بہرحال اب یہ یہاں پہ ان کا تذکرہ یہاں پہ ریپ اپ کرتے ہیں، اور کل انشاءاللہ کوشش کریں گے حضرت جابر بن عبداللہ جو دوسرے محدث صحابی ہیں ان کی بات کریں۔ ان کے بارے میں نبی علیہ السلام نے خاص طور سے ایک مرتبہ دعا فرمائی، یا حدیث میں آتا ہے نعم اہل البیت عبداللہ و ابو عبداللہ و ام عبداللہ، کہ بہت ہی بہترین شخص ہے عبداللہ بن عمر اور ان کے والد یعنی کہ عمر بن عاص، اور ان کی والدہ یعنی کہ ان کی اہلیہ۔ اور یہ بہرحال انہوں نے ساری زندگی اسی طرح سے ڈیڈیکیٹڈ عبادات میں گزاری۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ رات ہوتی تھی نا تو اپنے کمرے میں گھس جاتے تھے اور اپنے آپ کو لاک کر لیتے تھے، اپنے چراغ وراغ لائٹس آف کر کے، اور رو رو کے ان کی آنکھوں میں ورم پڑ جاتے تھے، گویا اللہ کے خوف سے اور ایک خشیت اللہ کی ان کے اوپر ایسی طاری ہوتی تھی کہ یہ پوری رات کمرے میں اپنے آئسولیٹڈ اور اللہ کی عبادت اور استغفار اور توبہ وغیرہ میں مشغول رہتے تھے۔ وہیں مصر میں اپنے والد صاحب کے ساتھ ہی رہتے تھے، اور پھر بعد میں غالباً 65 ہجری کے قریب ان کی وفات وہیں ایجپٹ میں ہوئی۔ اللہ پاک انہیں ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ۔